نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكايلة ومجازفة اور بے جائز ہے کھانے کی چیزوں کی اور غلے کی بے تمام کے تمام مکایلتاً کیل کے ساتھ و مجازفتاً اور اٹکل کے ساتھ و بِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ اور بعینی برتن کے معین برتن کے ساتھ بھی جائز ہے، ایسے برتن کے ساتھ جس کی مقدار معلوم نہ ہو، یا معین پتھر کے ساتھ جس کی مقدار معلوم نہ ہو تو اس کے ساتھ بے جائز ہے۔ اور جائز ہے بے ہر قسم کے غلے کی کیل کر کے اور اٹکل کے ساتھ، اور ایسے معین برتن کی جس کی مقدار معلوم نہ ہو یا معین پتھر کے وزن کی جس کی مقدار معلوم۔ تو یہاں طعام سے مراد گندم یا آٹا یا اس کے علاوہ کوئی چیز، بعد نے کہا کہ گندم اور آٹا ہے، اور بعد نے فرمایا کہ نہیں، یہ گندم اور آٹے کے ساتھ خاص نہیں ہے پر ہر کھانے کی چیز ہے۔ اور حبوب حب کی جمع ہے، جو مکئی باجرہ وغیرہ مراد ہے اناج۔ غلہ مکایلتاً کیل کر کے، جیسے پہلے زمانے میں ناپتے تھے، ایک پیمانہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ مجازفتاً اٹکل کے ساتھ اندازے سے فروخت کرنا۔ تو وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ، مبیع سامنے موجود ہو اور غلہ اور کھانے کی جنس سے ہو، دراہم اور دنانیر نہ ہو، تو اس کو 4 طریقوں سے بیچنا جائز ہے۔ جو مبیع سامنے موجود ہو اور غلہ اور کھانے کی جنس سے ہو مبیع، درہم دنانیر نہ ہو، تو اس کو 4 طریقوں سے بیچنا جائز ہے، جس کا تذکرہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برتن میں کیل کر کے بیچے، مبی کے مقدار معلوم نہ ہو، صرف اٹکل سے بیچے تب بھی جائز ہے، دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ، ایک برتن ہے جس کا وزن یا کیل معلوم نہیں کہ اس میں کتنے گندم سباتے ہیں، لیکن بائع اور مشتری کے درمیان یہ طے ہوا کہ ہر برتن بر غلہ کے بدلے میں 500 روپے دوں گا، تو بے جائز ہو جائے گی۔ چوتھی صورت یہ کہ ایک پتھر ہے جس کی مقدار معلوم نہیں کہ کتنے کلو وزن کا ہے، پھر بھی دونوں کے درمیان یہ طے ہوا کہ ہر پتھر کے وزن کے بدلے میں 200 روپے دوں گا، تو یہ بے جائز ہو جائے گی، دونوں اس پر رضامندی۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ برتن لوہے یا لکڑی یا کسی ایسی چیز کا بنا ہو کہ اس میں گھٹنے بڑھنے کا احتمال نہ ہو، اسی طرح پتھر میں ٹوٹنے پھوٹنے کا احتمال نہ ہو، اگر احتمال ہو تو پھر درست نہیں۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے بیع الطعام والحبوب، اناج کے بے، کلہا تمام کے تمام کے اجناس کی بے، اناج کی بے جتنے بھی ہے، مکائلتاً کیل کر کے، وہ مجازفتاً اور اٹکل کے ساتھ، وہ بِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ اور معین برتن کے ساتھ جس کی مقدار معلوم نہ ہو، وہ بِوَزْنِ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ اور بعینہ پتھر کے وزن کے ساتھ جس کی مقدار معلوم نہ ہو۔ وَمَنْ بَاعَ سُبْرَةَ طَعَامٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ وَمَنْ بَاعَ سُبْرَةَ طَعَامٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ
جس نے بیچا اناج کا ایک ہر قفیز ایک درہم کے بدلے میں، ومن باع سبرۃ طعام، اناج کا ایک ڈیر بیچا، کل قفیز، ہر قفیز ایک درہم کے بدلے میں، تو ایک قفیز میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بے جائز ہو جائے گی اور باقی میں باطل ہوگی۔ وبطل فی الباقی، باقی میں باطل ہو جائے گی، الا یسمى، مگر یہ کہ اس کے تمام قفیز متعین کر دے، ان یسمى جملۃ قفزانها، وقال ابو یوسف و محمد رحمهم اللہ تعالی یصح فی الوجہین، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے۔ ومن باع سبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى۔ سبرہ یہ جمع ہے سبار کی، غلے کا ڈیر، قفیز جمع ہے قفزان کی، ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ قفیز کی جمع قفزان آتی، ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانے کو کہتے ہیں۔ تو غلے کا ایک ڈیر ہے، لیکن پورے غلے کی قیمت بیک وقت نہیں لگائے گی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلے کا ڈیر ہے لیکن پورے غلے کی قیمت بیک وقت نہیں لگائی، اور نہ یہ معلوم ہے کہ ڈیر میں کتنے کلو غلہ ہے، اس کی مجموعی قیمت کتنے روپے ہے، اس کا پتہ ناپنے کے بعد چلے گا۔ ایسی صورت میں بائی کہتا ہے کہ ہر قفیز ایک درہم کا ہے، گندم کا ایک ڈیر لگا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کتنے ہیں اور اس کی مجموع قیمت کتنی روپے ہے، اس کا پتہ ان کو معلوم نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ ہر قفیز ایک درہم کا ہے، تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف ایک قفیز میں بے جائز ہو جائے گی، کیونکہ مبیع اور ثمن دونوں مجہول ہے، اس لیے کہ ابھی پوری ڈیر کے نہ مقدار معلوم ہے نہ اس کی مجموعہ قیمت معلوم ہے، اس لیے ادنا درجے کی طرف پیرا جائے گا اور ایک قفیز ہی کی بے جائز ہوگی۔ اگر پورا ڈیر ناپ دے اور اس کی مجموعی قیمت بھی بتا دے اور اس کے بعد متعاقدین راضی ہو جائے تو اب پوری ڈیر کی بے جائز ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ کہ جاب و قبول سے پہلے پوری مبیع اور اس کی پوری قیمت معلوم ہونا ضروری ہے، اگر پوری ڈیر کی مقدار مجہول ہو تو بیچنا ممنوع ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ناپ کر پوری ڈیر کی مقدار اور اس کی مجموع قیمت کا معلوم کرنا بائع اور مشتری کے ہاتھ میں ہے، وہ فوراً ناپ لیں گے اور قیمت معلوم ہو جائے گی اور مجلس ختم ہونے سے پہلے یہ کام ہو جائے گا تو کوئی جھگڑا نہ ہوگا، اس لیے دونوں صورتوں میں بے صحیح ہوگی، صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے۔ امام صاحب فرماتے اس میں جہالت ہے، صاحبین فرماتے جہالت تو ختم ہو جائے گا، اس کو تولیں گے۔ ومن باع سبرۃ طعام، اور جس نے بیچا، اور جس شخص نے بیچا کھانے کا ایک ڈیر، کل قفیز بدرہم، ایک قفیز، ہر قفیز ایک درہم کے بدلے میں، ہر قفیز ایک درہم میں، جاز البیع فی قفیز واحد، ایک قفیز میں بے جائز ہو جائے گی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وبطل فی الباقی، باقی میں باطل ہو جائے گی، الا یسمى جملۃ قفزانها، مگر یہ کہ وہ پورے تمام قفیز متعین کر دے، مگر یہ کہ اس کے تمام قفیز متعین کر دے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی یصح فی الوجن، امام ابو یوسف و محمد صاحبین رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ صحیح ہے دونوں صورتوں میں، چاہے پورے ڈیر کی مقدار بتا دے کہ اتنا ہے،
یا نہیں، دونوں صورتوں میں درست ہے۔ ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم بل بفاس في جميعهما، وكذلك من باع ثوبا مضارعة كل زراع بدرهم ولم يسمى جملة الزرعان، ومن باع قطيع غنم، یہاں سے دوسری صورت بیان فرما رہے بکری کی ریوڑ اور غلے کے ڈیر کے حکم میں فرق۔ اگر کسی شخص نے بیچا بکریوں کا ریوڑ، ہر بکری 1 درہم کی، تو بے فاسد ہے تمام ہی بکریوں میں۔ بکریوں کے ایک ریوڑ ہے، اس نے بیچا ہر بکری 1 درہم میں، تو تمام بکریوں میں بے فاسد ہو جائے گی۔ کسی نے بکریوں کا ایک ریوڑ بیچا اور کہا کہ ہر بکری 1 درہم کے عوض میں ہے، تو امام صاحب کے نزدیک ایک بکری میں بھی بے جائز نہ ہوگی، کیونکہ کوئی بکری موٹی ہوتی ہے، کوئی دبلی ہوتی ہے، کوئی پتلی ہوتی ہے، اس لیے اگر ایک بکری کی بے جائز قرار دے تو جھگڑا ہوگا۔ بائع چاہے گا کہ دبلے اور کمزور دے دو، مشتری موٹی طاقتور لینا چاہے گا، اس لیے ایک بکری کی بے بھی درست نہیں ہوگی۔ پوری ریوڑ کی بے اسی وجہ سے درست نہیں ہوگی کیونکہ پوری ریوڑ کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ اور اب بھی اس والے مسئلے میں پچھلے والے مسئلے میں فرق کیا ہے؟ تو ہر بکری دوسری بکری سے وزن، قیمت، قوت اور ضعف میں جداگانہ ہوتی ہے۔ ایک بکری دوسری بکری کی مثل نہیں ہے۔ اگر وہ بے میں متعین نہ ہو تو یہ جہالت مفضی للنزاع ہوگی جو ممنوع ہے۔ اور گندم کے تمام اجزاء برابر ہوتے ہیں، وہاں اجزاء کی جہالت باعث نزاع نہیں ہے، اس لیے اس کی بے درست ہو جائے گی۔ تو گندم کی جہالت جو ہے وہ مفضی للنزاع نہیں ہے، لیکن بکری کی جہالت یہ مفضی للنزاع ہے۔ ہر ایک بکری دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ مفضی للنزاع کا مطلب ہے لڑائی جھگڑے کی طرف لے کر جانے والا معاملہ ہے یہ۔ وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُضَارَعَةً، اسی طرح جس نے بیچا کپڑا گزوں کے حساب سے کہ ہر گز 1 درہم میں، اور تمام گز بیان نہیں کی، کہ کسی نے کپڑے کا تان بیچا اور کہا کہ ہر گز 1 درہم کے عوض میں، اور تمام گز بیان نہیں کی، تو پورے تان کی بھی اس لیے نہیں ہوگی کہ نہ اس کی پوری مقدار معلوم ہے نہ مجموعی قیمت معلوم ہے۔ ایک گز کی بے اس لیے نہیں ہوگی کہ ہر گز میں تفاوت ہے، بائع گھٹیا دینا چاہے گا، مشتری اعلیٰ گز لینا چاہے گا، جھگڑے کی وجہ سے ایک گز کی بے نہ ہوگی۔ لیکن فائدے کے طور پر یہ بات سنیں، آج کل پوری تان ایک ہی انداز کا ہوتا ہے، فیکٹریوں میں بنتا ہے، پورا تان ایک جیسے بنتا ہے، 1 گز کی بے ہو جائے گی، یا اور دوبارہ پورا تان ناپ کر پورے تان کی بے کرے تب بھی اثرینو رضامندگی کی وجہ سے پوری تان کی بے بھی ہو جائے گی۔ گندم کی طرح، جیسے گندم کے ایک قفیز میں بے جائز ہو جائے گی، اسی طرح کپڑے کی ایک تان میں بھی بے جائز ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ کہ دوبارہ پورا تان ناپ کر پوری تان کی بے کرے، جیسے گندم کی ڈیر ناپ کر کے بے کرے، تو اثر نو رضامندی کی وجہ سے پوری تان کی بے جائز ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔